السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک واقعہ کو سنتے ہیں، پھر آخر میں اس کی صحت اور اس کے ضعف کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ ہم نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو بحیثیت امتی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے صحیح معلومات حاصل کریں کہ آپ کا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات چیت کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ہم اس کے تعلق سے صحیح معلومات حاصل کریں۔ کیونکہ بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایسی باتوں کو کر دیا جس کا نہ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا، یا نہ تو اس کو اللہ کے نبی نے کیا، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کچھ ایسا کام ہوا۔ تو آئیے ہم انہی باتوں میں سے ایک بات اور ایک واقعہ کو سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے پریشان کیا، یہاں تک کہ جان سے مار ڈالنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جانب ہجرت کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب مدینے والوں کو یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں، تو وہ خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بہترین انداز میں کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بہترین انداز میں کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو مدینے کی عورتیں اور بچیاں گھروں کی چھتوں پر آ گئی اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگی اور یہ اشعار پڑھنے لگی کہ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، مرحبا یا خیر داع، طلع البدر علینا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینے کی عورتیں ان اشعار کو پڑھ پڑھ کر اللہ کے نبی کا استقبال کرنے لگی کہ طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، من ثنیات الوداع، ثنیات الوداع کی جانب سے۔ ثنیات الوداع یہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینے کے قریب ہے۔ جب مکہ سے کوئی شخص مدینہ آتا ہے تو اسی جگہ سے ہوتے ہوئے وہ مدینہ آتا ہے، یا مکہ والے جب مدینہ آتے تھے اور مدینے والے مکہ والوں کو چھوڑنے کے لیے جاتے تو ثنیات الوداع تک جاتے تھے۔ وجب الشکر علینا، ہم پہ شکر واجب ہے، ما دعا للہ داع، کہ بلانے والے نے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف بلایا۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300 کے اندر بیان کیا ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 506 کے اندر بیان کیا ہے۔ اب آئیے ہم اس واقعہ کی صحت اور ضعف کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح اور کہاں تک ضعیف ہے۔ تو امام ابو بکر احمد بن الحسین البیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ العراقی نے احیاء العلوم کی احادیث کی تخریج کرتے وقت انہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا، اور اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اس واقعہ کے تعلق سے یہ کہا کہ یہ واقعہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، اور اس واقعہ کے ضعیف ہونے کی وجہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی سند منقطع ہے۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277 کے اندر حافظ العراقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 374 کے اندر اس روایت کے تعلق سے انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اور انہوں نے بھی وجہ ضعف یہی بتایا کہ اس کی سند منقطع ہے، اس کے اندر 3 سے زائد راوی ساقط ہیں،
اور محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 497 حدیث نمبر 488 کے اندر اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال مدینے والوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دع ان اشعار کو پڑھ کر نہیں کیا۔ جہاں تک سفر ہجرت کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جانب ہجرت کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ مدینے والوں نے آپ کا شاندار استقبال بھی کیا۔ یہ تمام چیزیں صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن جہاں تک اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی کا استقبال مدینے کی عورتوں نے ان اشعار کو پڑھ کر کیا، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ لہٰذا خطباء کو اپنے خطبوں میں، مقررین کو اپنی تقریروں میں، واعظین کو اپنے وعظ اور اپنی نصیحتوں میں ان واقعات کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو محدثین کرام کی کوششوں کو قبول فرما اور ہمیں صحیح حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔